الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. قیامت کا مشکل دن، قیامت کا پریشانی والا دن اور اس دن کی دہشتوں سے، مشکلوں سے جلدی نجات وہ پا جائے گا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں، اپنے شیڈیول میں درود پاک کو شامل کیجئے، پڑھتے چلے جائیے. انشاءاللہ دنیا کی مشکلیں بھی دور ہوں گی، آخرت کی مشکلیں بھی دور ہوں گی. کیا خوبصورت شعر امیر اہل سنت اپنی کتاب میں وسائل بخشش میں لکھتے ہیں: پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے ذکر اللہ کرنے والی اور درود پاک پڑھنے والی زبان عطا فرمائے. آج جو بیان میں نے کرنا ہے، جس ہستی کا ذکر کرنا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا جب بھی ذکر کریں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، دل میں ان کی محبت بڑھ جاتی ہے. آج میں نے آپ کو ایک عشق بھری داستان سنانی ہے، ایک ایسا واقعہ سنانا ہے، ایک سفر ہے، ایک ریولوشن بھی ہے، انقلاب بھی آیا زندگی میں، اور پھر زندگی گزری کیسی ان کی، اور پھر ان کی زندگی میں جس کو کہیں ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ کیا تھا. جتنی بار اس داستان کے بارے میں جانتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ان کے استقامت کو دیکھ کر، ان کے حوصلے کو دیکھ کر بندے کو ذہن بنتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے. دین اسلام کا ابتدائی دور ہے، بڑا مشکل دور تھا، بڑا کٹھن دور تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے پرائے ہو گئے. صادق و امین کہنے والے، ساتھ دینے والے بھی اب جانی دشمن بن چکے تھے. مسلمانوں کو بھی ستایا جا رہا تھا. کفار مکہ جو تھے وہ اسلام لانے والوں کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے تھے. اس دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ایک غار میں تشریف لے گئے. انہی دنوں کی بات ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں تشریف فرماتے کہ ایک روز مکہ مکرمہ کے ایک بڑے کافر عبداللہ بن جدعان کا ایک غلام جو ہے وہ بکریاں چراتے چراتے اس غار کی طرف نکل آیا. محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو پکار کر فرمایا: یا راعی حل من لبن، اے بکریاں چرانے والے تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ غلام نے عرض کیا: جی ہاں، ایک بکری ہے، اس میں میرا کھانا ہے. یعنی میں غلام ہوں، ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں، ان میں ایک بکری کا دودھ میرے لیے مقرر ہے. آپ چاہیں تو اپنے حصے کا دودھ میں آپ کو ایثار کر دیتا ہوں. ایک بکری کا دودھ اس کے لیے تھا. سبحان اللہ. پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بکری لے آؤ. غلام وہ بکری لے آیا. معجزات والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لیا، اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا. پیالہ بھر گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا. پھر میرے آقا نے دودھ نکالا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا، انہوں نے دودھ پیا. پیارے آقا علیہ السلام نے تیسری بار بکری کا دودھ نکالا، اس غلام کو عطا کیا. اس غلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پی لیا. کمال یہ ہے بکری کے تھن ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں. یہ وہی بکری ہے جس سے یہ غلام صرف پیٹ بھر کر دودھ پیتا تھا، اب 3 شخصیات نے پی لیا، پھر بھی بکری کے جو تھن ہیں وہ ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں. اب یہ معجزہ دکھانے کے بعد مبلغ اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حل لک فی الاسلام، یعنی اے غلام کیا اسلام قبول کرو گے؟ اللہ اکبر. نور برساتا چہرہ دیکھا تھا، پیاری ادائیں دیکھیں، خوبصورت ادائیں دیکھیں، پھر یہ معجزہ دیکھا. یہ سب دیکھ کر وہ غلام تو پہلے ہی عاشق ہو چکا تھا، اب اسلام کی دعوت ملتی ہے، فوراً آگے بڑھا، محبوب رب سردار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے. سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے. مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا. میرے آقا کی باتیں سن کر، نبی پاک کے چہرہ انور کو دیکھ کر، پیارے آقا کے قرب پا کر سبحان اللہ لوگ مسلمان ہو جایا کرتے. اب جناب معاملہ یہ ہوا
کفار مکہ اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، لہٰذا حکمت کے پیکر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عظیم عاشق رسول کو فی الحال ایمان چھپائے رکھنے کا حکم دیا کہ پہلے ابھی کسی کو جا کر بتانا نہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، کیونکہ ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ چنانچہ وہ غلام حکم مصطفیٰ پر لبیک کہتے ہوئے واپس روانہ ہو گیا۔ اب خوش نصیب غلام ہے جو غلامی مصطفیٰ میں آ کر ہم غلاموں کی سرداری کا تاج اب سر پر سجا چکے تھے۔ جب یہ اپنے دنیاوی مالک کے پاس پہنچے تو ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی۔ بکریاں تو پہلے بھی وہ چرایا کرتے تھے، مگر آج یہ بکریاں بھی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے آئی تھیں۔ آج ان بکریوں کو خدمت مصطفیٰ کا شرف نصیب ہوا تھا، اس لیے حیرت انگیز طور پر ساری بکریوں کا دودھ جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ مالک نے جب ان بکریوں کی دودھ کی زیادتی دیکھی تو اپنے غلام سے کہتے ہیں آج لگتا ہے کسی کمال کی چراگاہ سے، کسی بڑی زبردست چراگاہ سے تم بکریوں کو چرا کے لائے ہو، ایسا کرو روز بکریوں کو وہیں لے جانا۔ اللہ اکبر! یہ غلام تو پہلے ہی دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، پہلے ہی صحبت کے لیے مچل رہا تھا، اب تو اس کو مالک کی طرف سے بھی حکم مل گیا کہ جناب اب ادھر ہی جانا ہے اور وہیں جا کر بکریاں چرانی ہیں۔ آئے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت اس عاشق رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ رات کیسے گزری ہوگی، یہ سوچتے سوچتے کہ صبح کب ہوگی، پھر جلوہ جانا دیکھوں گا، پھر نبی پاک کی زیارت کروں گا، پھر ان کی صحبت کی برکتیں لوٹوں گا۔ شاعر کہتے ہیں نا، شب ہجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جن کی صبح ہو گئی ہے۔ آئے ہائے! اب یہ عاشق رسول رات بھر یاد مصطفیٰ میں ایسا لگتا ہے کہ مچلتے رہے ہوں گے، شاید نیند بھی نہ آئی ہو، کبھی چہرہ مصطفیٰ سامنے آتا ہوگا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی مہکی مہکی باتوں کی مہک محسوس کرتے ہوں گے، کبھی اپنا کلمہ پڑھنا یاد آتا ہوگا، کبھی ان کا پڑھانا یاد آتا ہوگا، اپنے نصیب کی معراج پر جھوم جاتے ہوں گے۔ نہ جانے یہ رات کیسے کٹی ہوگی، رات جیسے گزری سو گزری، صبح ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام نے بکریاں لی، پھر غار کے قریب پہنچ گئے، محبوب ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ دودھ پیش کیا، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے، دین کی باتیں سیکھتے رہے، گھر واپس آ گئے۔ شام کو پھر اگلی صبح کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ! شاعر کہتے ہیں نا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں۔ سبحان اللہ! میرے آقا کا دیدار کوئی کر لے، خوش نصیب تو آقا کا دیدار کرتے ہیں، آج کوئی مدینے کا بھی دیدار کر لینا تو شربت دید کے بعد آگ بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے کہ 100 بار مدینہ دیکھ لے اسے چین نہیں آتا، بلکہ وہ بے قراری اور بڑھ جاتی ہے۔ ارے اس غلام نے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا تھا، مدینے والے آقا کی صحبت اٹھائی تھی، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ دوسری رات بھی جیسے کٹی سو کٹی، صبح پھر حاضر ہوئے، 3 دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائیں، بکریوں کو لے کر جاتے، آقا کی باتیں سنتے، دودھ پیش کرتے، خدمت مصطفیٰ کرتے اور شام واپس آ جاتے۔ مگر اب عشق کا امتحان شروع ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، عشق میں عاشق کی پرکھ کی جاتی ہے، اس عظیم عاشق رسول کا بھی اب امتحان ہونا تھا۔ 3 دن جو آرام سے گزرے تھے نا، محبوب پاک کی حاضری میں بار بار جانا مل رہا تھا، اب چوتھے دن یہ ہجر و فراق میں تبدیل ہو گیا۔ کیسا ہوا؟ ایمان ابھی لائی ہیں، چوتھے دن ہی امتحان شروع۔ اللہ اکبر! ہوا یہ کہ مکے کا فرعون جسے کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے دشمن جسے کہا جاتا ہے، ابو جہل، وہ ایک روز عبداللہ بن جدعان جو اس عاشق رسول کا مالک بھی تھا، اس کی گلی سے گزرا، اس نے بکریوں کو دیکھا تو حیران ہو کر کہا کہ یہ بکریاں بڑی صحت مند ہو گئی ہیں۔ 3 دن میں وہ بکریاں نمایاں طور پر صحت مند ہو چکی تھیں۔ تو بتایا گیا کہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ جو بھی ہوا ہے نا 3 دن میں ہوا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ابو جہل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارا غلام جو بکریاں چراتا ہے نا، اسے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اچانک بکریوں کا دودھ بڑھ جانے کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ بکریاں جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں۔ یعنی کافر بھی ہے، دشمن مصطفیٰ بھی ہے، مگر یہ جانتا ہے کہ نبی پاک کے معجزے حق ہیں۔ کفر ایسا دل پر طاری تھا، ایسا اندھیرا طاری تھا کہ پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مگر یہ جانتے تھے کہ اگر یہ کمال کا جو تبدیلی آئی ہے، یہ بکریوں نے حاضری دی ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ اکبر! اتنا یقین تھا، مگر اس بدبخت نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اب کیا ہوا؟ عبداللہ بن جدعان بھی کافر، ابو جہل کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے عاشق رسول غلام کو اب غار کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ غلام تھا، کیا کرتا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، وہ جدائی کسے برداشت ہوتی، مگر آقا کی بات ماننی پڑی۔ اب کیا ہوا؟ تڑپتا رہا غلام آقا کی یاد میں۔ اب کچھ دنوں کے بعد ایک اور امتحان اس پر کیا آیا، اس غلام پر، کہ یہ کعبہ مشرفہ کے قریب گئے، وہاں بت رکھے ہوتے تھے نا، جھوٹے خدا۔ اب یہ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے وہاں پر، کفار وغیرہ نہیں ہیں، تو اس غلام نے ان جھوٹے خداؤں پر تھوکا اور کہا کہ بڑا نامراد ہے وہ شخص تمہاری پوجا کرتا ہے، تمہاری عبادت کرتا ہے۔ مگر یہ منظر کفار نے دیکھ لیا،
کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا ایمان تو ظاہر نہیں کیا تھا، چھپا کے رکھا تھا۔ اب ان بدبختوں نے عبداللہ بن جدعان جو آپ کا آقا ہے اس کو آ کر بتا دیا کہ اس نے تو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آقا نے کیا کیا کہ مکہ پاک کے دو بڑے ظالم اور بدبخت کافر جو تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف، ان کے ہاتھ میں یہ غلام دے دیا اور کہا یہ تمہارا غلام ہے، تمہیں جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، جو سزا دینی ہے اسے سزا دے دو۔ ایمان لائے ہوئے چند دن ہوئے ہیں، اور اب ذرا سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے وہ لوگوں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہو، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں نے اذان سنی، ہمارا مسلمانی نام رکھا گیا، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمیں سجدہ کرنے سے کوئی نہیں روکتا، ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، اللہ کا نام لینے سے ہمیں کوئی نہیں روکتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارا وطن بھی، اور اس کے بعد ہمارا یہ انوائرمنٹ کہ ہمیں ایمان والا گھرانہ ملا۔ سنو ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دی، اللہ کا نام لینے پر کیسی سزائیں انہیں دی گئیں۔ اب کیا ہوا، ظلم اور ستم کی داستان سنیے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ بڑے ظالم و جابر تھے، انہوں نے اس عظیم عاشق رسول کا ہاتھ پکڑا، مکہ پاک کے صحرا میں لے گئے، اس عاشق رسول کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے، وہاں تھوڑی دیر ہم ننگے پیر نہیں رہ سکتے، مگر تپتی ریت پر اس عاشق رسول کو مکے کی گرمی میں لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیا گیا اور کہا گیا اکفر بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک طرف کفر ہے، ظلم ہے، ستم ہے، دوسری طرف عشق رسول ہے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف بڑے سخت ظالم اور کافر تھے، تو سامنے بھی عاشق رسول استقامت کا پہاڑ تھا، وہ سمجھے تھے کہ اس پر ظلم کریں گے تو یہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے گا، مگر شاید وہ جانتے نہیں تھے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ وہ عظیم عاشق رسول ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹے، ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف نے اب طرح طرح کے ٹارچر، طرح طرح کے ظلم آزمانے شروع کیے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھے، یہ عاشق رسول ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف نے لوہے کا لباس پہنایا اور چلچلاتی دھوپ میں انہیں ڈال دیتے۔ ذرا سوچو، لوہا جلدی گرم ہوتا ہے، جسم پر جب لوہا ہوتا ہوگا گرمی کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس کی تپش مبارک سے ان کا جسم مبارک جھلس جاتا، چربی پگھلنے لگتی، مگر قربان جائیے اس عظیم عاشق رسول کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کافر ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے، وہ اس عظیم عاشق رسول کو معاذ اللہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر بھی ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تکلیفوں کا حال سن لینا، پڑھ لینا بہت آسان ہے، میں بھی چند منٹ میں بیان کر کے آگے نکل گیا، مگر ذرا غور تو کیجئے یہ تکلیفیں برداشت کیسے ہوئی ہوں گی۔ ہم آرام میں ہیں، ہمیں کوئی ستاتا نہیں ہے، کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، بجلی لگی ہے، پنکھے ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے زبان پر ذکر اللہ نہیں آتا۔ اگر تسبیح ہاتھ میں پکڑ بھی لیں تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں، فرض نمازوں میں کوتاہیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان تو وہ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھ بھی لے تو اللہ کا ذکر کرنے کا اس کے بعد ٹائم نہیں ملتا۔ ذکر کیسا ہوگا یہ کہ جب سینے پر پتھر ہوگا اور زبان پر ربی اللہ کا ذکر ہوگا، جب مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہوگا اور ان گلیوں کو یہ عاشق رسول اللہ کے ذکر کا گواہ کرتا ہوگا، اور آج ہم پنکھوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، آج سکون والی جگہوں پر اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے، یہ زبان بہت ساری گفتگو کرتی ہے مگر اللہ کا نام نہیں لیتی ہے۔ ایسا نہ کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آئیے اب سنیے، اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس عاشق رسول کو دیکھا ہوگا، دل مبارک پر کیسا غم طاری ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ تو وہ آقا ہیں کہ اپنے امتیوں کو معمولی تکلیف میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نبی پاک کا یہ وصف بیان فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی ترجمہ وہ نبی جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ میرے آقا تو امت سے پیار فرمانے والے ہیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عاشق رسول کو دیکھا ہوگا قلب اقدس پر کیسا غم طاری ہوا ہوگا، مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے ہوں گے، لیکن اب امتحان کا وقت ہے اور امتحان میں صبر ہی کیا جاتا ہے۔ آخر اس غلام کی آزمائش کا وقت کیسے ختم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو تمنا ظاہر کی کہ کاش کسی طرح اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ تمنائے مصطفیٰ تھی۔ آقا کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواہش سنی تو جلدی سے گئے، منہ مانگی، بھاری قیمت ادا کی اور عاشق رسول کو خرید کر آزاد کر دیا۔
ایک روایت میں ملتا ہے امیہ بن خلف کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. آپ کا بڑا نام تھا, آپ بڑے کاروباری ہیں, بڑے بڑے سودے کرتے تھے, بڑی بڑی ڈیل کرتے تھے. آپ نے کہا اس غلام کو تم مجھے بیچ دو. کتنے میں بیچو گے؟ ایک اماؤنٹ, ایک رقم اس نے بتائی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. کہتے نہیں اور زیادہ لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں اور زیادہ لوں گا. یعنی اماؤنٹ بتاتا رہا. صدیق اکبر اوکے کرتے رہے, وہ اور بڑھاتا گیا. کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا, کاروبار میں ایک بار قیمت بتائی جاتی ہے, سودا ہو گیا تو ہو گیا, مگر اس ظالم نے قیمت وہ بڑھاتا رہا. صدیق اکبر اوکے کرتے رہے. آخر کار جب ڈیل کنفرم ہوئی, امیہ کہتا ہے اے ابو بکر تمہارے بزنس کے تو چرچے ہیں, تم تو بہترین سودا کرنے میں مشہور ہو, آج تمہیں کیا ہو گیا, اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ سنو. کہتے امیہ تم کیا جانو اس کی قیمت کیا ہے, تم اس سے زیادہ مانتے, میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. خرید کر پیارے آقا کی بارگاہ میں لے کر آئے. کہا حضور آپ کا عاشق حاضر ہے. آقا کیا فرماتے ہیں سنو. کہتے ہیں اے ابو بکر اس کی خریدنے میں جو تم نے رقم خرچ کی ہے تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے. آقا میرا سارا مال ہی تو آپ کا ہے. اللہ اکبر. سوچئے یہ کیسے عاشق رسول ہیں جن سے آقا کتنی محبت فرماتے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنی محبت فرماتے, اور اسلام لانے کی وجہ سے انہوں نے تکلیفیں کیسی اٹھائیں. یہ درس ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے تو اسلام لانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی, مگر کیا اسلام پھیلانے کے لیے کوئی تکلیف نہ اٹھائیں گے؟ کیا اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے ہم کوئی قربانی نہ دیں گے؟ وہ تپتی ریت پر اللہ کا ذکر کریں اور ہم پورا دن اللہ کو یاد نہ کریں. ایسا نہ کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا آگے چلیں. اب یہ غلام تو آزاد ہو گئے. آپ جاننا چاہیں گے یہ غلام کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں, ہم غلاموں کے سردار, ہر عاشق رسول کی آنکھوں کے تارے, مشہور عاشق رسول, مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے آقا کے وہ غلام ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں, اور اس کے بعد جب آزاد ہو گئے نا, آقا نہیں تو خریدا نا, نبی پاک کے یار غار نے خریدا. اب ساری زندگی نبی پاک کے قدموں میں گزاری, اور مرتبہ کیسا ملا کہ آپ مؤذن رسول کہلائے. کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے, کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے, اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زبان بلال, مکہ احد کی صداؤں سے گونج اٹھا, خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال. بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام, ہاں دام دیکھو کیسے بڑھے, بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام, دولت اگر زمین ہے تو آسماں ہے بلال. کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے, ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے, اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زبان بلال, مکہ احد کی صداؤں سے گونج اٹھا, خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال. بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام, بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام, دولت اگر زمین ہے تو آسمان بلال. بلال کی شان دیکھو. میرے آقا نے انہیں سید المؤذنین کا لقب عطا فرمایا, تمام مؤذنین کے سردار. اللہ اکبر. پیارے آقا کے مالی معاملات کی جو ذمہ داری تھی نا, خازن تھے, نبی پاک نے انہیں دی ہوئی تھی, اور نبی پاک کے ظاہری وصال تک پیارے آقا کی خدمت میں ہی حاضر رہے. نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد آپ ملک شام تشریف لے گئے, آخر تک وہیں رہے. 20 سنہ ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے, اور آپ کا مزار مبارک ملک شام میں ہے. کیا خوبصورت التجا امیر اہل سنت اپنے کلام میں کر کے, جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو. اللہ حضرت بلال حبشی کے صدقے ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے. کمال کی پرسنالٹی ہیں, اور ایسے ان کے واقعات ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر یہاں تھوڑا سا میں مدنی چینل کے ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا. حضرت بلال تپتی ریت پر نہ ہلے ایمان سے. آج تھوڑے پیسے ایمان سے ہلا دیتے ہیں, آج تھوڑا دنیا کا مرتبہ ہمیں اسلام میں دین میں کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ کیا کرے جناب, کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. ہمارے مارکیٹ کا تو طریقہ ہی جھوٹ بولنا ہے, ہم نہیں بولیں گے دوسرے بول دیں گے. ہمارے گھر میں فنکشن تھا, بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. سوچئے ان اسلاف کی روحوں کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم ایک ذرہ نہیں ہٹتے تھے ایمان سے, اتنی تکلیف ہوتی تھی. مگر آج تھوڑے سے معاملات پر لوگ جو ہیں وہ دین میں کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں, اور بدقسمتی سے کہتے ہوئے بھی زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ غیر ملکوں کے ویزوں کے لیے, پاسپورٹ کے لیے لوگ ایمان سے بھی جناب ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی فکر نصیب فرمائے, ایمان کی قدر نصیب فرمائے, اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ بھی نصیب فرمائے. اب سبحان اللہ, حضرت بلال حبشی کی شان دیکھو کہ ان کی شان قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے. سبحان اللہ, حضرت بلال حبشی امتحانات سے گزرے, پھر آزادی کی نعمت حاصل ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. اب یہ جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتے تھے. اسی طرح دیگر صحابہ کرام جو پہلے غلامی کی زندگی بسر کر چکے تھے, مثلا حضرت صہیب رومی, حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے. ایک روز جو غیر مسلم تھے نا, پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے پاس جو یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں نا, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے, اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ذرا ہٹا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہا کریں گے. شرط کیا تھی؟ ہم پیسے والے, ہم خاندان والے, ہمارا نام, آپ کے آس پاس تو غلام غریب بیٹھتے ہیں, آپ انہیں ہٹا دیں پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے, ہمیں شرم آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. اس پر حضرت بلال اور آپ جیسے دیگر صحابہ کرام کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. ترجمہ, اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا, آپ ان صحابہ کو ہرگز اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے گا. یہ تو وہ نیک اور پارسا لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور عبادت بھی کیسی؟ دکھاوے والی نہیں, ریاکاری والی نہیں, دنیاوی لالچ والی عبادت نہیں, بلکہ یہ عبادت کرتے ہیں اور یریدون وجہہ, اپنی اس عبادت سے صرف اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ان صحابہ کرام کی شان میں اللہ پاک مزید ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. ترجمہ, اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام, تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. آئے ہائے, یہ کیسے لوگ ہیں؟ یعنی قرآن فرما رہا ہے اے محبوب یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں, جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان کی عزت افزائی کیجئے, ان کے ساتھ سلام میں پہل کیجئے, اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اب دیکھو میرے آقا کی شفقت کا انداز. کہتے ہیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بلایا, ہم حاضر ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے. اس دن سے نبی پاک ہمیں اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ مل جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا کا عمل بھی کیسا تھا, غلاموں پر شفقت بھی کیسی ہے, غریبوں سے پیار بھی کیسا ہے. یہاں بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ بعض اوقات مالداروں کو خوش کرنے کے لیے لوگ غریبوں کو دھتکارتے ہیں, ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. ہمیں نہیں معلوم اللہ کی بارگاہ میں کون کتنا مقبول ہے, اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے. لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ کیسے بیٹھو گے, تمہارا دسترخوان الگ ہے, تمہاری سٹنگ ایریا الگ ہے, میرے ساتھ کوئی غریب نہ بیٹھے, میں بیٹھوں تو کہیں وی آئی پی جگہ پر بیٹھوں. تکبر اور کس کو کہتے ہیں؟ خدا را اپنے دل سے تکبر کو دور کیجئے. ہمیں نہیں معلوم یہ پرانے کپڑوں میں غریب والے لباس میں جو ہمارے ساتھ آیا ہے اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. اللہ نہ کرے اگر وہ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. ہمیں سب کو عزت دینی ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا, اور وہ اتنا عبادت گزار تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول تھا کہ وہ جدھر جاتا تھا اس کے ساتھ جو ہے بادل سایہ کرتا تھا, بادل اس کے اوپر ہوتا تھا. ایک گناہگار شخص سوچنے لگا کہ میں کتنا گناہگار ہوں, یہ کتنا نیک ہے, میں بھی اس کے پاس چلا جاتا ہوں, اس پر تو اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے, شاید مجھ گناہگار کا بھی کوئی بھلا ہو جائے, مجھ پر بھی کوئی رحمت کی بارش ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بڑی عاجزی, بڑی انکساری, اور جس کو کہتے ہیں توبہ کی نیت سے وہ بندہ اس نیک بندے کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا کہ اب کچھ رحمت مجھ پر بھی برس جائے گی. میں زمانے کا گناہگار, یہ اتنا نیکوکار, ادھر عاجزی ہے ادھر انکساری ہے. اور اس نیکوکار کے دل میں دیکھو اب تکبر نے قبضہ کیا. اتنی نیکیاں تھی پھر بھی شیطان نے کیسا وار کیا. وہ کہتا ہے یہ زمانے کا گناہگار میرے ساتھ بیٹھا, میرے ساتھ, یہ کہاں اور میں کہاں. اس شخص پر جب تکبر آ گیا, پراؤڈ, وہ کہتا ہے ادھر سے کھڑے ہو جاؤ, تم میرے برابر میں کیسے بیٹھ گئے. اب سنیے پیارے اسلامی بھائیوں کیا ہوا. وہ گناہگار بندہ جب اٹھ کر آگے گیا نا, شرمندہ تو پہلے ہی تھا, اب اس نے بھی ڈانٹ کر کھڑا کر دیا, ذلیل کیا, کھڑا ہو کر گیا. وہ جیسے گیا وہ بادل بھی اس کے ساتھ جانے لگ گیا. اور اس زمانے کے نبی پر یہ وحی کی گئی کہ جا کر دونوں کو کہ اب دونوں اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کریں. گناہگار کے گناہ عاجزی کی وجہ سے معاف کر دیے گئے, اور اس نیکوکار کی نیکیاں تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئی. ہمیں سوچنا ہے. میرے آقا اپنے غلاموں کو ساتھ بٹھاتے تھے, اپنے گھر سے کھانا بھجواتے تھے. کہتے دیکھیں نا, حضرت خباب کہتے ہیں اتنا قریب بٹھاتے کہ ہمارے گھٹنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے. آیت مبارکہ نازل ہو گئی تھی, حالانکہ مالدار اور بڑے بڑے سردار کہہ رہے تھے ان غریبوں کو ہٹا دو ہم بھی آ جائیں گے, مگر نبی پاک کریم کیسے غلاموں کو دور فرما دیں. بہت سبق ہے ہمارے لیے اس میں. اور آگے چلتے ہیں پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات
معراج کی احادیث ہے نا، نبی پاک معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث معراج میں کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آگے ایک آواز سنی، بتایا گیا یہ بلال ہیں۔ سبحان اللہ، شان تو دیکھو حضرت بلال کی کہ ابھی آپ نے ایمان قبول کیا، تکلیفیں اٹھائیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ثابت قدم رہے، دین اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ دیکھیے کیسے کیسے انعام مل رہے ہیں کہ آقا جنت میں حضرت بلال کی قدموں کی آواز سن رہے ہیں۔ ایک جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سنو حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ عاشق رسول تمنا کرتا ہے وہ نبی پاک کے قدموں میں پہنچ جائے، مگر آقا نے کیسا خاص کرم فرمایا کہ ایک روز حضرت بلال حبشی کے گھر تشریف لے آئے۔ اچھا، کیسی عزت افزائی ہے، اپنے غلام کی بارگاہ میں، اپنے غلام کے پاس نبی پاک جا رہے ہیں۔ اب جب حضرت بلال کے گھر گئے تو حضرت بلال گھر پہ نہیں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، تو زوجہ نے عرض کی کہ حضور بلال جب گھر میں ہوتے ہیں نا، ان کی زبان پر بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، آج رسول اللہ نے یہ فرمایا، آج میرے آقا نے یہ فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ذرا عشق تو دیکھو، سارا دن نبی پاک کی خدمت میں رہتے تھے، گھر آتے تھے تو زبان ذکر رسول سے تر ہوتی تھی، آقا کا دیدار کرتے تھے یا آقا کا ذکر کرتے تھے، نبی پاک کی ہی باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خیر، نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ آپ کی زوجہ کہہ رہی کہ حضور بس یہ آ کر آپ ہی کی باتیں بتاتے ہیں، آئے ہائے، حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ آقا نے کیا فرمایا؟ ما حدثکی عنی بلال فقط صدقہ، بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ سچ ہے، بلال لا یکذب۔ آقا فرماتے ہیں بلال جو ہے، بلال لا یکذب، بلال جھوٹ نہیں بولتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال کی سچائی کی تصدیق جو ہے وہ نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہاں ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ عاشق رسول جھوٹ نہیں بولتا، نبی پاک کا غلام جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ہم غور کریں ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور بات بات پر کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والوں سنو، یہ نبی پاک کو سخت ناپسند ہے۔ آقا تو سچے آقا ہے نا، سچی بات سکھانے والے آقا ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی سچے ہو جائیں۔ بعض جو ہے وہ نادان کیا کہتے ہیں کہ میاں سچ کا زمانہ نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ نہیں نہیں جناب، سچ سے ہی کام بنتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ سچ کو آنچ بھی نہیں ہے۔ یہی بات حضرت بلال کے ایک اور واقعے سے سنتے ہیں کہ سچ کیسا کام آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بھائی تھے، بعض کتابوں میں ان کا نام خالد لکھا ہے، ان کا نکاح کرنا تھا، حضرت بلال انہیں لے کر ایک قبیلے میں لے گئے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں بھی رشتے ہوتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے جناب بڑا غریب ہے، اب سسرال والوں کو بڑے بڑے محل کی باتیں بتائے گا، بڑی گاڑی ہے، بڑی نوکری ہے، ایسا اسٹائل بناتے ہیں کہ سامنے والوں کو لگے بڑے خوشحال ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اور یہ دھوکہ دے کر بعض اوقات رشتہ کرتے ہیں۔ حضرت بلال اپنے بھائی کے پاس گئے، آپ نے کیا کیا، جب آپ وہاں گئے تو لڑکی والوں کے یہاں گئے اور کہا کہ تم جانتے ہو یہ میرا بھائی ہے، ہم پہلے غلام تھے۔ سنو بات، کیا کہتے ہیں، ہم پہلے غلام تھے اور نبی پاک علیہ السلام ہم گمراہی میں تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، ہم غریب تھے، اللہ پاک نے ہمیں غنی کر دیا ہے۔ اگر تم اپنی لڑکی کا رشتہ دینا پسند کرو تو الحمدللہ، پسند نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل کلیئر کرسٹل ساری باتیں بتا دی۔ حضرت بلال کی پیشکش سن کر وہ لوگ بھی کیسے اچھے تھے، پتا چلا مؤذن رسول میرے گھر تک آئے ہیں، اپنی بچی کا رشتہ ان کے بھائی کو دے دیا۔ اب حضرت بلال کے بھائی کیا کہتے ہیں، اے بھائی آپ ہماری نیکی کا ذکر کرتے ہیں، یہ بتاتے کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں کتنی جانثاریاں ہم نے کی ہیں، ہم پیارے آقا کی غلامی اختیار کی ہیں، آپ مؤذن رسول ہیں، اس طرح کی باتیں بتاتے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا دربار رسالت میں، آپ نے پرانی باتیں شروع کر دی، ہماری غلامی کی باتیں بتا رہے ہیں، ہماری پرانی باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے پتہ کیا جواب دیا، کہتے میں نے سچ بولا اور اسی سچ کی بدولت تمہارا رشتہ طے ہوا ہے۔ یہ درس ملا ہمیں کہ سچ سے کامیابی ہی ملتی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ سے کامیابی ملے گی، اور اس طرح کے رشتوں کے معاملات میں بھی خدا را جھوٹ نہ بولا کریں، کوئی بات چھپایا نہ کریں۔ آج لڑکی والے لڑکی کا کوئی معاملہ ہو لڑکے والوں کو نہیں بتاتے، لڑکے والے لڑکے کا معاملہ لڑکی والوں کو نہیں بتاتے۔ ارے یہ کوئی ایک گھنٹے کے لیے شادی ہو رہی ہے کیا، ساری زندگی ساتھ رہنا ہے۔ آگے جا کے جب معاملات پتا چلیں گے اور خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے جھگڑا ہو، لڑائی ہو، دوریاں ہو، ساری زندگی کا غم ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر بات پہلے سے بتا دی جائے۔ اسی طرح کاروبار کے اندر بھی ہونا چاہیے، اپنے مال میں اگر کوئی نقص ہے پہلے بتا دیں، پارٹنرشپ کرنی ہے، اپنے جو معاملات ہیں کرسٹل کلیئر رکھیں۔ یاد رکھیں جتنا کلیئر ہو کے آپ چلیں گے دیر تک چلیں گے، سکون سے چلیں گے، اور جتنا چھپا کر دھوکہ دے کر کوئی بھی کام شروع کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد اس سے بڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ کرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سے ہمیں یہ درس ملے کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اب ذرا سنیے گا حضرت بلال حبشی کی شان، اللہ اکبر، اس سے بڑی کیا شان ہے، آقا کی غلامی ملی، مگر سنو جنت میں کیا ملے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ آقا فرماتے میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا، اور حضرت بلال کی طرف میرے آقا نے نگاہ اٹھائی، اور بھی صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا بلال کی یہ شان ہوگی کہ یہ جنتی اونٹنی پر سوار ہوں گے اور اذان پڑھتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے۔ ہائے ہائے، حضرت بلال کی شان دیکھو،
کہ محشر کے میدان میں بھی انہیں اللہ کا نام لے کر اذان دینے کی سعادت ملے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اس محفل میں شرکت عطا کرنا. ہم حضرت بلال کی وہ اذان تو نہیں سن سکے مگر آقا کے لواء الحمد تلے نبی پاک کی رضا کے ساتھ ہمیں بھی جگہ دینا. ہم بھی بلال حبشی کی وہ اذان سنیں جب وہ داخل ہوں محشر میں اونٹنی پر سوار ہو کر اور اذان دیں اللہ اکبر. آقا کہتے ہیں اس وقت انبیاء کرام کی نگاہیں بھی بلال پر لگی ہوئی ہوں گی. جب بلال اذان مکمل کر لیں گے تو انہیں جنتی لباس پہنایا جائے گا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء کے بعد بلال پہلے وہ شخص ہوں گے جنہیں جنتی لباس پہنایا جائے گا. کیا بات ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, حضرت بلال کی بات ہو اور ان کی اس باذوق اور رقت انگیز اذان کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. ماجرا یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیاوی طور پر پردہ فرمایا نا تو صحابہ کرام پر تو گویا قیامت ٹوٹ گئی. صحابہ کرام تو جس کو کہیں کہ ہکا بکا رہ گئے, سکتے کی عالم میں آ گئے, لگتا سب کچھ لٹ گیا. حضرت بلال تو یوں بھی مؤذن رسول ہیں. مؤذن اور امام کا تعلق بالکل الگ سا تعلق ہوتا ہے, جدا قسم کا تعلق ہوتا ہے. حضرت بلال آقا کی خدمت میں رہا کرتے تھے. اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا حضرت بلال کے لیے جینا محال ہو گیا. وہ گلیاں جہاں پیارے آقا چلا کرتے تھے ان گلیوں سے گزرتے ہوئے جب پیارے آقا مسکراتے تھے تو نور کی کرنیں دیواروں کو روشن کر دیتی تھیں. اب ان دیواروں کو دیکھ دیکھ کر حضرت بلال کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستاتی تھی. اب مدینہ پاک کی ان گلیوں میں زندگی گزارنا دشوار تھا. ذرا دیکھو تو صحیح عشق کا لیول کیسا ہے. ہمارا مدینے سے دور جینا مشکل ہوتا ہے, ہم تڑپتے ہیں مدینے چلے جائیں, مگر ان کا لیول یہ تھا کہ انہیں مدینے میں قدم قدم پر پیارے آقا کی یاد ستاتی تھی. وہ جی نہیں پا رہے تھے, وہ مدینہ چھوڑ کر ملک کے شام چلے گئے. اب ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک رات جب حضرت بلال آرام فرما رہے تھے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. قسمت جاگ اٹھی. آقا مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے, تم نے ہماری زیارت کے لیے آنا ہی چھوڑ دیا ہے. اللہ اللہ, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی, سواری تیار کی, سفر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ اکبر, ایک عاشق رسول مدینے کے سفر پر ہے, مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بلایا ہے. ذرا سوچو حضرت بلال کی کیفیت کیا ہوگی, یہ تو ہم معلوم نہیں کیا جا سکتا. البتہ دل ہی دل میں حضرت بلال کی اس وقت کی کیفیت کا تصور باندھنے کی کوشش کیجئے. حضرت بلال کیا سوچتے ہوں گے, ہاں جلدی میں مدینہ پاک کی گلیوں میں پہنچ جاؤں گا, جلدی مسجد نبوی شریف نظر آئے گی, مدینہ پاک کے خوبصورت در و دیوار ہوں گے, غریبوں کو پالنے والے آقا دو جہاں کے دادا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بلایا ہے. جلوہ بھی تو دکھائیں گے, دیدار کے جام بھی تو پلائیں گے. ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں, سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں. کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے, یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے. پھولوں پہ جان نثاروں, کانٹوں پہ دل کو واروں, ذروں کو دوں سلامی, در کی کروں غلامی, دیوار زر کو چوموں, قدموں پہ سر کو رکھ دوں, محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر. اللہ اللہ, سفر کرتے کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آئے ہوں گے. آپ بھی آنکھیں بند کر لیں, تصور میں یہ ذہن بنائیں حضرت بلال کے پیچھے پیچھے ہم بھی آقا کے مدینے جا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے. کیا معلوم آج ذکر مدینہ کی برکت سے, حضرت بلال کے ذکر خیر کی برکت سے ہم غلاموں کا بھی بلاوا آ جائے. یہ وہ لمحہ ہے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ قریب آتا اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے. اس وقت حضرت بلال کی کیا کیفیت ہوگی. مدینہ منورہ پر برستا ہوا نور, وہاں کے روشن در و دیوار دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے-تاب ہو گئے ہوں گے. دل میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی طلب مزید بڑھ گئی ہوگی, دل مچل گیا ہوگا, دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی. اللہ اکبر, حضرت بلال مدینہ پاک پہنچے, مگر حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہیں, ازواج پاک کے حجروں میں بھی نہیں ہیں. غلام کو ملک شام سے بلایا اور خود پردے میں تشریف فرما ہے. حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کے پاس حاضر ہوئے, چہرہ مزار مبارک کی مبارک خاک پر ملنے لگے اور روتے جاتے تھے. گویا یہ عرض کر رہے تھے, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ بہر کب سے نقاب میں ہے. اہل مدینہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر ہو چکی تھی. کئی صحابہ کرام علیہ رضوان مؤذن رسول سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے. سلام دعا کے بعد سب نے کہا, اے بلال مدینے آئے ہو, بڑے دنوں بعد آئے ہو, ہمیں وہ اذان سنا دو جو آقا کے زمانے میں سنایا کرتے تھے. حضرت بلال سب سے معذرت کرتے جاتے. معاملہ یہ ہے, جب میں اذان کہتا تھا اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا تھا, سامنے چہرہ بددعا کی زیارت کرتا تھا. آج اذان پڑھوں گا, دیدار سے محروم رہوں گا تو میرا دل برداشت نہیں کر پائے گا. براہ کرم میری معذرت قبول کرو, میں یہ اذان نہیں دے پاؤں
आऊंगा। इतने में खबर पहुंच चुकी थी कि मौज़िन रसूल आ गए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नन्हे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल ने उनको सीने से लगाया, प्यार किया, और अब शहजादों ने कहा, बिलाल हमारे नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो अजान सुनाया करते थे, आज वही अजान ए बिलाल हमें भी सुना दो। अब शहजादों की बात कैसे टाली जा सकती थी। हजरत बिलाल ने शहजादों के हुक्म पर सर झुका दिया, अजान देने की जगह तशरीफ लाए, कानों पर हाथ रखे और पुरसोज अजान, पुरसोज आवाज में आपने अजान देना शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही मदीना मुनव्वरा में आवाज गूंजी, सरजमीन मदीना पर एक लर्जा तारी हुआ, कोहराम मच गया, लोगों की चीखें बुलंद हुई। सरकार आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद से दिल बेताब हो गए। नन्हे बच्चे अपनी माओं से लिपटकर पूछते थे, अम्मी जान हजरत बिलाल तो आ गए, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब तशरीफ लाएंगे। हजरत बिलाल अजान पढ़ते जा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में गोया कयामत का मंजर है, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लोग मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं कि वो मंजर शायद फिर देखने को मिल जाए। बिलाल हबशी अब प्यारे आका की बारगाह की तरफ इशारा करके अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या मालूम आका भी अपना जलवा दिखा दें। हर आंख बेकरार है, हर दिल बेकरार है। जब मौज़िन रसूल ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, निगाह उठी, मिंबर नूर पर पढ़ी, मिंबर खाली था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद मुस्तफा से तड़प गए, दिल बेकाबू हो गया और शिद्दत गम से गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए। ए आशिकाने रसूल, इश्क़ रसूल की कैफियत हैं। अल्लाह पाक हमें भी सोज़े बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हिस्सा नसीब फरमाए। आप भी अपने दिल में इश्क़ रसूल को बढ़ाइए, इसकी शमा को मजीद रोशन कीजिए। खुदा की कसम वो आंख बेकार है जो दीदार रसूल को न तड़पती हो, वो दिल बेकरार है जो आका की याद में ना मचलता हो, जिसकी कैफियत ये ना हो, ऐ मौला जिस दर का बनाया है गदा मुझको इलाही, उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे। मैं भी तो गुलाम हूं ना, ठीक है बुरा हूं, ठीक है गुनाहगार हूं, 1450 साल हो गए, बहुत बाद में दुनिया में आया हूं, मगर मैं भी तो अपने आका का गुलाम हूं। मैंने भी तो उनका कलमा पढ़ा है मौला, मैं भी उनका दीदार करना चाहता हूं, मैं भी उनकी बरकतें लूटना चाहता हूं। अल्लाह हज़रत बिलाल का वास्ता पेश करते तेरे घर में बैठे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हूं जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। मैं भी अपने आका का दीदार करूं, जिनका कलमा पढ़ा है, जिन पर दुरूद भेजता हूं। खुदारा ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इश्क़ रसूल के बगैर जिंदगी अधूरी है। ये जिंदगी का असल लुत्फी मेरे आका की याद में है। सैयदी आला हज़रत कहते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्यों ये दर्द बड़ा प्यारा है, ये दर्द कभी खत्म ना हो। अल्लाह करे ये दर्द बढ़ता रहे, ये बेकरारी बढ़ती रहे, ये अश्कबारी बढ़ती रहे। क्या खूबसूरत बात लिखते हैं शायर, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह मेरी बेकरारियां बढ़ती रहे, क्योंकि ये बेकरारियां बढ़ती रही, ये अश्कबारियां बढ़ती रही, ये यादें रसूल में जिंदगी गुजरती रही, तो जरूर नबी पाक करम फरमाएंगे, हम पर भी निगाह रहमत फरमाएंगे और हमें भी अपना जलवा दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब नबी पाक की बारगाह में हाजिर होंगे तो आका अपने दामन में छुपाएंगे। इश्क़ रसूल वाली जिंदगी गुजारें, याद रसूल वाली जिंदगी गुजारें। ये दुनिया की रंगीनियों वाली, ये दुनिया के अयाशियों वाली जिंदगी से खुदारा अपनी जान छुड़ाइए। अल्लाह की कसम, ये दावत इस्लामी का माहौल बड़ा कमाल का माहौल है, जो हमें पकड़कर दुनिया की रंगीनियों से निकालकर, दुनिया की बेहयाइयों से निकालकर हमें इश्क़ रसूल में जिंदगी गुजारने का सलीका बताता है। कुछ लोग दुनिया के गमों में रोते हैं, खुश नसीब वो हैं जो याद मदीना में रोते हैं, इश्क़ रसूल में रोते हैं, खौफ खुदा में रोते हैं। अल्लाह हमारी आंखों को इश्क़ रसूल में, खौफ खुदा में रोने वाली बना दे और हमें दुनिया के गमों से अल्लाह करीम महफूज फरमाए। तो आइए तिलावत कुरान का जज्बा बेदार कीजिए, नमाजें पढ़ने की आदत डालिए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल कीजिए। ये बात भी याद रखिए, इश्क़ रसूल का ज़बानी दावा करने वाले तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रैक्टिकली भी हम आशिक़ रसूल हैं। हज़रत बिलाल ने सिर्फ नारा नहीं लगाया मैं आशिक़ रसूल हूँ, उन्होंने तपती रेत पर भी अल्लाह का नाम बुलंद किया, उन्होंने अज़ानें दी, उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने तिलावत कुरान की, उन्होंने नबी पाक की खिदमत की। हम देखें कि हम इश्क़ रसूल का दावा करते हैं, क्या नमाजें पूरी हैं, क्या तिलावत कुरान का जज्बा है, क्या ज़बान ज़िक्र दुरूद से तर है, क्या हराम रोज़ी से बचे हुए हैं, क्या माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं या माज़ अल्लाह उनका दिल दुखा रहे हैं। आइए सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल बनने की तरफ आ जाइए। और सच्चा पक्का आशिक़ रसूल वो होता है जिसको कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, उसको देख के पता चल जाता है कि ये किसका गुलाम है, ये किसका आशिक़ है, उसको बताना नहीं पड़ता। शायर कहते हैं, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में,
اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ نبی پاک کا سچا غلام جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے، اور آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی روشنی کی کرن ہے کہ اس کے قریب آ جائیں تو آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ تڑپ بڑھتی رہے اور آپ بھی آ جائیے، جس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں مدینے کا ذکر سنتا ہوں، پیارے آقا کی باتیں سنتا ہوں تو میری آنکھیں نہیں بہتی، دل میں وہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی، تو اب اس دل کے علاج کی ضرورت ہے، اور اس مدنی ماحول میں علاج ہو جاتا ہے۔ یہاں دنیا کی محبت ہٹ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے مدینے اور مدینے والے آقا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنائے اور اس مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے۔